ہم لوگ اس وقت موجود ہیں کراچی زو کے اندر، جہاں کراچی زو کی ہتھنی نور جہاں کی طبیعت کافی تشویشناک ہے، اور اس وقت نور جہاں کے پاس کسی بھی نان ٹیکنیکل اسٹاف کو جانے نہیں دیا جا رہا۔ ٹینٹ لگا کے اس کے پنجرے کو بند کر دیا گیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈمنسٹریٹر زو قمر ایوب صاحب۔ قمر بھائی، آپ مجھے بتائیے گا کیا وجہ ہوئی کہ کیوں کسی کو اس قریب جانے نہیں دیا جا رہا؟ دیکھیے، یہ اس وقت جو اس کی صورتحال ہے، اس صورتحال میں اس کو آئی سی یو پیشنٹ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جیسے کہ اس کو پورا ایریا جو ہے کارڈن آف کر کے کور کر کے اس کو ایک آئی سی یو یونٹ جو ہے وہ ہم نے بنانے کی کوشش کی ہے ایز پر ڈائریکشن آف فور پاس، اور ان کے جو میڈیکل ٹیم ہے وہ اس وقت یہاں موجود ہے، جو یہاں اسسٹ کرتے ہیں ان کو پاکستان میں، اور اس کے علاوہ کے ایم سی کی اپنی ٹیم موجود ہے، سندھ گورنمنٹ سے آئے ہوئے ڈاکٹرز موجود ہیں، تو ان سب جو ہمارے ٹیکنیکل اسٹاف ہے وہ موجود ہے، ان سب کی موجودگی میں یہ تمام علاج جو ہے پچھلے 6-7 دن سے چل رہا ہے۔ اس میں کل جو ہماری بات ہوئی ان کے ٹیم انچارج سے، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ چونکہ اس وقت اس کی حالت ایسی ہے کہ اس کو انرجی لیول اس کا بوسٹ رکھنا ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں 3 سے 4 دنوں میں ایک پوری ٹیم فور پاس کی یہاں آنے والی ہے، اور اس کے آنے سے پہلے اس کو جو انرجی لیول درکار ہوگا، جس طرح کی طاقت اس کو درکار ہوگی، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اسے انٹینسو کیئر کے اندر اس قدر آرام دیا جائے کہ وہ پوری طرح سے اپنے لیے جو ہے آگے کی طاقت منجمد کر سکے، اور جو اب اس کا پروسیس ہوگا ان کے آنے کے بعد، تو اس کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ اس کو انرجی لیول کو برقرار رکھا جا سکے۔ اسی وجہ سے فور پاس کی ٹیم نے کل رات کو ریکویسٹ کی ہے ایڈمنسٹریٹر کراچی جناب ڈاکٹر سیف الرحمان سے کہ جو بھی نان ٹیکنیکل لوگ ہوں گے وہ وہاں انٹر نہیں ہوں گے، یعنی کہ ٹیکنیکل اسٹاف میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو کرین کے ذریعے سے اٹھاتے ہیں، وہ لوگ موجود ہوں گے، جو میڈیکل ٹیمز ہیں وہ موجود ہوں گی، اور جو اس کے ماوت ہیں جس کے بہت قربت رکھتے ہیں اس کی وہ ٹیم موجود ہوگی۔ اس کے علاوہ خود میں بھی، چونکہ ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے میری یہاں ڈیوٹیز ہیں، تو خود مجھے بھی جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ صرف آپ وزٹ کر سکتے ہیں، وزٹ کر کے رپورٹ لے لیجئے، لیکن آپ مستقل طور پہ وہاں نہ آئیں۔ اچھا قمر بھائی، آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت کون سے ڈاکٹرز یا کتنے ڈاکٹر پاکستانی اور انٹرنیشنل وہاں موجود ہیں؟ دیکھیے، اس وقت 5 ڈاکٹرز کی ٹیم ہے گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے جو ڈپیوٹ کی گئی ہے یہاں پر۔ ایک ڈاکٹر ہمارے ہیں، ڈاکٹر عامر، ان کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ فور پاس کی ٹیم جو ہے اس پہ بھی 2 سے 3 ڈاکٹرز وہاں پہ موجود ہیں، تو یہ 2 شفٹوں میں ہم یہاں کام کر رہے ہیں۔ اس میں ہمارا ٹیکنیکل اسٹاف بھی 2 شفٹوں میں ہے، اور باقی لوگ جو ان کو اسسٹ کر رہے ہیں وہ بھی 2 شفٹوں میں ہیں، تو ایک بڑی تعداد میں اسٹاف یہاں موجود ہے۔ نہ دوائیوں کی کوئی کمی ہے، نہ دیگر جو چیزیں ان کی ضروریات ہیں ان میں کوئی کمی آئی ہے۔ الحمدللہ تمام چیزیں پوری کی جا رہی ہیں، بلکہ ایک خوش آئندہ بات یہ ہے کہ محترمہ آصفہ بھٹو صاحبہ نے 6 وہ والے فین بھیجے جن سے ہوا جو ہے وہ اس کی فوار پانی کی فوار بھی ہوتی تھی ہوا کے ساتھ، تو وہ ایک ایسی سین کو کریٹ کرتا ہے کہ جس میں وہ سرٹن ایریا کے اندر ٹھنڈک رہے، تو ایک کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی ہیلتھ کو اتنا برقرار رکھا جائے کہ جب آئندہ آنے والے دنوں میں اس کا مزید علاج شروع کیا جائے نئے سرے سے، جب وہ فور پاس کی ٹیم آ جائے تو اس کے اندر اتنی طاقت ہو، اتنی اس کے اندر جو انرجی لیول ہو کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اچھا قمر بھائی، ایک اور بات بتائیے گا مجھے کہ کل سے یہ بات گردش کر رہی ہے کہ خدا نخواستہ ہتھنی کے دانت غائب ہو گئے، کہیں اس وجہ سے تو اس بیماری نہیں ہے اس کی ہوئی؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، ظاہر ہے میں ڈاکٹر نہیں ہوں، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ پرانی بات ہے، تو اس سے اس کا کوئی میرا خیال ہے کوئی تعلق ہے تو نہیں، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، بجائے اس کے کہ کیا ہو گیا، کیا ہوا، کیا ہونا چاہیے تھا، ہم کوشش کریں کہ ہم فوکس کریں کہ اللہ کرے کہ یہ جو ہتھنی ہمارا اثاثہ ہے کراچی زو کا، پاکستان کا، کیونکہ پاکستان میں پورے میں 4 ہاتھی ہیں، اور 4 میں سے 2 کراچی چڑیا گھر میں ہیں اور 2 سفاری پارک میں، تو پورے پاکستان میں اگر 4 ہاتھی ہیں، ان میں سے اگر ہم ایک کو بھی تکلیف میں ڈال رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ افسوسناک عمل ہوگا، افسوسناک بات ہوگی۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے، ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ جلد از جلد یہ صحتیاب ہو، اور جو بیسٹ ٹریٹمنٹ ہم کر سکتے ہیں اس کی، جتنا ہم اس کا خیال رکھ سکتے ہیں اس کی طرف ہم زیادہ فوکس کریں۔ خیال تو رکھ سکتے ہیں، لیکن اس معاملے پہ کوئی انکوائری وغیرہ ہو رہی ہے؟ کیونکہ ایک جرم تو ہوا ہے نا۔
دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ انکوائری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے اس کا تو مجھے علم نہیں ہے. مجھے 8 دن ہوئے ہیں یا چارج لیے ہوئے, اور 8 دن سے مستقل آپ تمام میڈیا کے دوست یہ جانتے ہیں کہ میں مستقل یہیں پہ ہوں. 2-4 گھنٹے کے لیے اگر کہیں گھر گیا ہوں چینج کرنے کے لیے, ادروائز میں یہیں اویلیبل ہوتا ہوں. جو بھی چیزیں ہیں اگر انکوائری ہو رہی ہے تب بھی اور نہیں ہو رہی تب بھی, اس پہ ڈسکشن اس وقت میری طرف سے میرا خیال ہے بالکل ایک ایسی بات ہوگی کہ ہوا میں تیر چلانے والی. اس وقت ہمارا فوکس جو ہے اس ہتھنی کی طرف ہے, یہ نور جہاں کی طرف ہے کہ کم از کم اس کی جان کو بچایا جا سکے, اس کو صحتیاب کیا جا سکے. اچھا, آخری سرکاری مجھے آپ کے 4 پاس کی ٹیم کب تک ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے کہ آ جائے, اور اس کی طبیعت میں بہتری کو کب خوشخبری کب مل سکتی ہے قوم کو؟ دیکھیں میں تو چاہتا ہوں اللہ پاک کرے کہ اگلے ہی لمحے مجھے خبر آئے کہ وہ بالکل صحیح ہو گئی اور چلنا شروع ہو گئی, لیکن خواہشات پہ تو علاج نہیں ہوتے نا. یقیناً آئی سی یو کے پیشنٹ کو کبھی بہت اچھا دیکھتے ہیں آپ, کبھی بہت ڈاؤن دیکھتے ہیں, تو ود دا پیریڈ آف ٹائم یہ اس میں بہتری آ بھی سکتی ہے اور نہیں بھی آ سکتی. لیکن جو 4 پاس کی ٹیم یہاں آنے والی ہے انشاءاللہ سنڈے یہاں پاکستان ہوگی, تو اس کے آنے کے بعد جو ہے یقیناً ڈاکٹرز اس کا جواب دے سکیں گے زیادہ بہتر انداز میں, کیونکہ اس کے ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں مستقل. آج بھی اس کا بلڈ ٹیسٹ جو ہے وہ کرانے کے لیے ہم نے لاہور بھیجا ہے, انشاءاللہ اس کا بھی 1-2 روز میں رپورٹ آ جائے گی. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ 4 پاس کی ٹیم کے پاکستان پہنچنے سے پہلے جو ایسے ٹیسٹ ہیں جو درکار ہیں ان کو اپنا کام شروع کرنے کے لیے, تو وہ تمام کمپلیٹ کر لیے جائیں. اس کی صحت کو برقرار رکھا جائے, اس کو اس انرجی لیول پہ رکھا جائے کہ جس میں آگے نہ ڈاکٹرز کو کوئی پریشانی ہو, نہ اس کو پریشانی اٹھانی پڑے. تھینک یو قمر ایوب. قمر ایوب ساتھ ہمارے تھے, بتا رہے تھے کہ ہتھنی کے تمام ٹیسٹ جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں, علاج جاری ہے, اور 4 پاس کی ٹیم سنڈے تک پاکستان آ جائے گی, جس کے بعد امید یہ کی جا رہی ہے کہ ہتھنی کی طبیعت میں مزید بہتری آ سکتی ہے. مزید نیوز اپڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.